الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین۔ میں ہوں قاری نیاز احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں علامہ نیاز احمد چشتی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تمام دوستوں کو فقیر کی طرف سے السلام علیکم۔ کیسے ہو دوستو؟ یہ تسلسل کے ساتھ اور پوری روانگی کے ساتھ آپ یہ سماعت فرما رہے ہیں اور میں آپ کا بے حد مشکور ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان عظیم ہستیوں کے ذکر خیر کے طفیل خانوادہ اہل بیت اطہار کی ذکر کے طفیل اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے اور ضرور فرمائے گا۔ یقین رکھیں کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا ہے وہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ تو پچھلی قسط میں ہم 28ویں قسط میں یہاں تک پہنچے تھے کہ اس عظیم المرتبت بی بی نے، اس حارث کی بیوی نے ان مسلم بن عقیل کے بچوں کو کمرے میں سلا دیا، ان کے لیے اچھا کھانے کا انتظام فرمایا، انہیں اچھے کپڑے پہنائے اور ان کے ساتھ محبت کی، ان کے ساتھ ہمدردی کی۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس ہمدردی کے صلے میں، اس مہمان نوازی کے صلے میں قیامت والے دن اس کی بے حساب بخشش فرمائے۔ آپ سب بولے آمین۔ تو پھر رات کو جب وہ سوئے تو ان بچوں نے، ان معصوموں نے، مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے خواب دیکھا اور خواب میں کیا دیکھا کہ نان مصطفیٰ کی کچاری ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر جلوہ افروز، سیدنا عمر فاروق جلوہ افروز، سیدنا عثمان غنی، سب صحابہ جلوہ افروز ہیں اور ان میں ان کے ابا حضور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود ہیں۔ تو بچے جو ہے وہ دیکھ کر کہتے ہیں ابا حضور آپ تو تشریف لے آئے اور نان مصطفیٰ کی کچاری میں بیٹھ گئے، ہمارا کیا بنا؟ ہم تو در بدر جو ہے پھر رہے ہیں۔ پہلے ہم جانے لگے تھے اس قافلے کے ساتھ جو باب العراقین سے عراق جا رہا تھا، ہم نہ جا سکے۔ پھر ہم قادسیہ کی طرف جا رہے تھے، پھر بھی نہ جا سکے۔ گھوم پھر کے پھر ان ظالموں کے ہاتھوں جنہوں نے آپ کو شہید کیا ان کے نرگے میں ہیں۔ چھوٹے نے جب خواب دیکھا تو بڑے کو سنایا۔ یہ خواب ان کو ہر جگہ آتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ وہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ظاہراً پردہ فرما لوں گا تو میرا پردہ فرمانے کے بعد پھر جبریل امین تو نہیں آئیں گے، وحی تو نہیں آئے گی، لیکن سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتے ہیں۔ تو جس کو سچا خواب ہے سمجھو رب کی طرف سے ہے۔ تو وہ معصوم تھے، ان کے خواب سچے تھے۔ خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی۔ نیک لوگوں کے خواب بھی نیک ہوتے ہیں، آج بھی یہ سچ ہے، ان پہ یقین رکھیں اور مانیں۔ تو بچے لپٹ گئے خواب میں اپنے ابا حضور سے، تو انہوں نے کہا آپ کے ابا حضور مسلم بن عقیل، بیٹا نہ گھبراؤ، ان قریب آپ بھی ہمارے پاس ہوں گے، محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچاری آپ کو بھی نصیب ہونے والی ہے۔ صبح اٹھ کے جب رات کے ہی پچھلے پہر جب یہ خواب سنایا نا چھوٹے نے بڑے کو، تو بڑے نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ تو زار و قطار ہونے لگے۔ وہ جو حارث تلاش میں تھا سارا دن سرگرداں اور بچے اسی کے گھر میں تھے، تو اس نے بیوی سے پوچھا اس کمرے میں رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ بیوی ڈر گئی، سہم گئی۔ اس نے کہا اوفو، کاش یہ بچے نہ روتے، یہ ظالم پہلے دنیا کے لالچ میں بھوک پیاس میں مرا پڑا ہے اور اب جو ہے یہ ان بچوں کو نہیں چھوڑے گا۔ تو وہ دوڑا کمرے کی طرف اور دروازہ کھولا، دیکھا تو وہ بچے دیکھ کے ڈر گئے۔ لیکن پھر انہوں نے سمجھا کہ ہمیں اس عورت نے اچھا کھانا کھلایا، اچھے کپڑے پہنائے، ہمیں اس نے سر پہ ہاتھ رکھا یتیم سمجھ کے، یہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ تو اس نے بڑے پیار سے پوچھا، اس کا نام حارث تھا۔ حارث نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے بڑے معصومیت سے جواب دیا کہ ہم محمد اور ابراہیم ہیں۔ کس کے بیٹے ہو؟
مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، تو پھر تو اس کے تیور ہی بدل گئے۔ اس نے کہا اچھا تم وہی ہو جن کے لیے سارے دن میں سرگردان رہا، سارا دن گھوڑا دوڑایا، حتیٰ کہ اتنا سفر کیا کہ میرا گھوڑا جو ہے وہ گر کر مر گیا، لیکن تم لوگ نہ ملے تو اب ہتھے چڑھے ہو۔ تو اس کو غصہ تو تھا گھوڑے کے مرنے کا، ان بچوں کے منہ پہ تماچے دے مارے۔ دیکھ کے تڑپ اٹھی حارث کی بیوی، دیکھے جہاں فرعون ہو نا وہاں آسیہ ہوتی ہے۔ اب یہ فرعون بنا کھڑا ہے، لانتی بنا کھڑا ہے، بےغیرت بنا کھڑا ہے، لیکن بیوی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے او ظالم کیا کر رہا ہے، او تو خوف خدا نہیں کرتا، تو نے نہیں مرنا، تو ان معصوموں کو مار رہا ہے۔ بے داد مسکن بری یتیمہ لطفے، اب ان کا کوئی نہیں رہا، ان پہ لطف کر، کرم کر، مسکین ہے یہ، بنمائے چو کریمہ، تو کیا کر رہا ہے، تو الٹا مہربانی کی بجائے ان کو تماچے مار رہا ہے۔ این بابا فراق مبتلا، اگر یہ روئیں گے فراق میں مبتلا ہوں گے، در شہر غریب و بے نواند، اور اس شہر میں جہاں ان کا کوئی نہیں تو ان کو وہاں رلا رہا ہے کہ جہاں ان کا باپ نہیں، ان کی ماں نہیں، تو بے کس پہ ظلم کر رہا ہے۔ بگذر ز سر جفائے ایشاں، پرہیز کن از دعائے ایشاں، ڈر خوف خدا سے کہ کہیں فاطمہ تو زہرا کی بد دعا تمہیں لے نہ جائے۔ ڈر محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ ان کی اولاد ہے، لیکن وہ ظالم نہ ڈرا، وہ منت سماجت کرتی رہی، ان کے پاؤں پڑتی رہی۔ جس وقت نمودار ہوئے صبح کے آثار، پھر لے کے چلے ہائے یتیموں کو جفاکار، چلاتی چلی پیچھے ضعیفہ جگر افکار، بن باپ کے بچے ہیں یہ ظالم نہ انہیں مار، بن باپ کے بچے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کائنات کا بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں معصوم ہوں، یتیم ہوں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، ان یتیموں کو پیار کیا جائے۔ کائنات کا سب سے بہترین گھر وہی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم پائے جائیں لیکن ان کو دکھایا جائے، ان کو تڑپایا جائے، ان کو مارا جائے، جس طرح یہ حارث مار رہا ہے مسلم بن عقیل کے بچوں کو۔ جس وقت نمودار ہوئے صبح کے آثار، پھر لے کے چلا ہائے یتیموں کو جفاکار، چلاتی چلی پیچھے ضعیفائے جگر افکار، بن باپ کے بچے ہیں ظالم نہ انہیں مار، کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتے ہو کفن میں، کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتے ہو کفن میں، دو پھول تو رہنے دو محمد کے چمن میں، دو پھول تو رہنے دو محمد کے چمن میں، دو پھول تو رہنے دو محمد کے چمن میں۔ پھر کیا ہوا؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے 30ویں قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور 30ویں قسط جو ہے دیکھنا نہ بھولیے، اور لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ نیکی کا کام جو ہے اس میں آپ کا بھی حصہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔